السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ بھائی نے سوال یہ پوچھا ہے کہ دعا کے آداب کیا ہیں، دعا کن اوقات میں قبول ہوتی ہے اور کن لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا کے معنی پکارنے اور بلانے کے ہیں، جس کا مطلب کہ اپنی حاجت کے لیے اللہ تعالی کو پکارا جائے تاکہ وہ اس ضرورت کو پورا فرمائے۔ قرآن و سنت میں دعا کے آداب سکھلائے گئے ہیں۔ دعا کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ جب بھی انسان اپنی حاجت کو اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے پیش کرے تو اللہ سبحانہ و تعالی کی تعریف بیان کرے، حمد و ثنا بیان کرے، اور اس کے لیے یا تو آپ سورہ فاتحہ سے اس کا آغاز کریں، اگر کسی کو دیگر الفاظ نہیں آتے تو وہ سورہ فاتحہ شروع میں پڑھے، کیونکہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کی آدھی آیات وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد و ثنا کے اوپر مشتمل ہے۔ یا پھر اسی طرح یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اور دعا کا دوسرا ادب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی تعریف کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، اور درود وہی کہ جو نماز کے اندر درود پڑھا جاتا ہے، یعنی درود ابراہیمی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ انسان اپنی حاجت یا اپنا جو سوال ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے رکھے۔ یہ دعا کے آداب ہیں۔ ہمارے ہاں ایسے ہوتا ہے کہ انسان جلد بازی میں وہ ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اور دعا کرنا شروع ہو جاتا ہے اور اپنی حاجت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے رکھتا ہے، یعنی دعا کے آداب سے لوگ واقف نہیں ہیں۔ تو پہلا ادب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی تعریف کی جائے، دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت رکھے تو انشاءاللہ ضرور اس کی دعا قبول ہوگی۔ دوسری چیز یہ بھائی نے پوچھی ہے کہ دعا جو ہے وہ کن اوقات کے اندر قبول ہوتی ہے۔ تو دعا کے لیے قرآن و سنت میں کچھ اوقات جو ہیں وہ مقرر کیے ہیں کہ جن کے اندر جو ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قبول کرتے ہیں۔ ایک تو وہ وقت ہے کہ جب اذان اور اقامت کے درمیان کا یہ جو 15-20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، گیپ ہوتا ہے، اس میں دعا اللہ سبحانہ و تعالی قبول فرماتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، کہ اذان اور اقامت کے درمیان کی گئی دعا اللہ سبحانہ و تعالی رد نہیں فرماتے۔ اسی طرح سفر کے اندر دعا، اسی طرح افطاری کے وقت حدیث مبارکہ میں آتا ہے جمعہ کے دن کوئی ایک گھڑی مخصوص ہوتی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی دعا کو جو ہے وہ قبول کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ اوقات ایسے ہیں کہ جن اوقات میں اللہ سبحانہ و تعالی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے، خاص طور پر سحری کا جو وقت ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا پہلے، تو یہ ایسا وقت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر روز رات کو وہ آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ ندا لگاتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کی پکار کو سنوں اور اس کی جو طلب ہے میں اس کو پورا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق عطا کروں، تو ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا میں اس کی یعنی گناہ کو معاف فرما دوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہر روز رات کے آخری حصے میں وہ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور پکار کر انسانوں کو یہ ترغیب دلاتے ہیں کہ مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ تو یہ مخصوص اوقات ہیں۔ تو تیسرے نمبر پر بھائی نے یہ پوچھا ہے کہ کن لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا کے آداب کو جو شخص ملحوظ خاطر رکھتا ہے اس کی دعا انشاءاللہ قبول ہوتی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنی دعا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث کے اندر وہ جو 3 بنی اسرائیلی لوگ جو ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طویل حدیث کے اندر واقعہ بیان فرمایا کہ وہ سفر کے اندر تھے تو ایک غار کے اندر پناہ لیتے ہیں 3 لوگ، تو غار کا جو منہ ہے وہ آگے سے ایک بڑا پتھر آتا ہے تو منہ کے آگے، غار کے منہ کے آگے آ کر رکتا ہے تو وہ غار کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ تو ان 3 لوگوں میں سے ایک شخص وہ تھا کہ جو اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کرتا تھا،
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا۔ ایک شخص ایسا تھا کہ جو یعنی چچا زاد جو اس کی بہن تھی، اس کے اوپر وہ یہ چیز یعنی اس کی طاقت میں تھی یا اس کے کنٹرول میں تھی، تو وہ بدکاری سے اس نے اپنے آپ کو بچایا، تو تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا۔ اسی طرح تیسرا وہ شخص تھا کہ جو اپنے ماتحت جو لوگ تھے، غلام وغیرہ تھے یا ماتحت کام کرنے والے لوگ تھے، ان کے ساتھ وہ حسن سلوک یعنی قرض کی مہلت وغیرہ دینا۔ تو یہ سارے اعمال ایسے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے انہوں نے کیے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی جو دعائیں تھیں وہ قبول فرمائی۔ تو دعا جو ہے یہ ایک دستک ہے۔ تو میں تمام بھائیوں سے یہی گزارش کروں گا کہ جب بھی آپ دعا مانگے تو اس میں جلد بازی سے کام مت لیں، کیونکہ دعا ایک دستک ہے۔ آپ کا کام، میرا کام یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یعنی چوکھٹ پر دستک دیتے رہیں۔ دروازہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کب کھولتے ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں یہاں تک آتا ہے کہ مسند احمد کی روایت ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب دعا کرتا ہے تو یا تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی جو وہ دعا کرتا ہے اس کے مطابق اسے وہ چیز عطا کر دیتے ہیں، یا اگر وہ چیز اسے عطا نہیں کی جاتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کے ذریعے کوئی آنے والی مصیبت جو انسان کو پتہ نہیں ہوتا وہ مصیبت اس کے ذریعے ٹال دی جاتی ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ بھی نہ ہو تو ان دونوں میں سے کوئی بات اگر نہ ہو، یعنی مصیبت بھی نہ ٹلے اور دعا بھی اس کی قبول نہ ہو، تو وہ جو دنیا کے اندر دعا مانگی گئی ہے وہ آخرت کے لیے اسے ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے، یعنی بروز قیامت اسے اس کا اجر ملے گا۔ تو ایک مسلمان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ یعنی دعا مانگے اور اس امید کے ساتھ مانگے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اور اگر انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی تو وہ یہ قطعاً مت سمجھے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی تو میں دعا کرنا چھوڑ دوں، بلکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چوکھٹ کو بار بار دستک دیتے رہیں، نہ جانے کب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے۔ تو دعا کا قبول نہ ہونا یہ کوئی اس سے مایوسی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر مکمل یقین کر کے اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ لازمی دعا کیا کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ